حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. سورہ لقمان دیکھیے گا ابتدائی آیات. فرمایا بیٹا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا. تیرا انداز خوبصورت ہو، بولنے کا انداز خوبصورت. اپنے لہجوں میں حسن لائیں، محبت پیدا کریں، محبت کو فروغ دیں، محبت کے پیغام بر بنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں حدیث ہے، فرمایا میرا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں. نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے. محبت کریں، پیار کریں. آپ جس مقام پہ بھی ہیں، آپ نہ اپنے دل کو بڑا کر لیں، گھر خود بخود بڑا ہو جائے گا، جیب خود نہ خود بڑی ہو جائے گی. اور بخاری میں پورا باب ہے کہ بندہ سخی دل کا ہوتا ہے. مالاں والے تے سخی نہیں نہ ہوندے، تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. آپ کا لفظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے اور لہجے بھی ٹھیک ہونے چاہیے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں اور لہجہ ٹھیک نہیں تو لہجہ بھی اثر کرتا ہے بندے پر. لہجہ بھی. بیٹا میری بات سننا، یہی لفظ ہے. بیٹا بات سن، یہ بھی لہجہ ہے، وہ بھی ایک لہجہ ہے. آپ کا صرف جملہ ہی، بعض لوگ کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہے. او بھائی تو نے کہا تو کچھ نہیں، پر تیرا انداز بڑا جارے آنا ہے. وہ بیچاری ساس بوڑھی ہو گئی ہے، سسر بوڑھا ہو گیا ہے، شوگر کے مریض ہیں، بار بار بھوک لگتی ہے، تکلیف ہے. بیٹا اپنی بیوی کو جاتی دفعہ کہہ گیا اماں ابا کا خیال رکھنا. وہ آئی ہے صبح، اس نے آ کے کہا ابا جی ناشتہ لاؤں؟ کا پتر مجھے ابھی بھوک نہیں. 2-3 گھنٹے کے بعد اس نے کہا بیٹا، وہ تلخ بولی ہے جی، کہا جی ہے اس نے. لفظ جی بھی کبھی سخت ہوتا ہے نہیں، لہجہ سخت ہوتا ہے. اس نے جی کہا پر سخت کہا. پھر جب وہ آئی تو اس نے کہا بھی تو پوچھ کے گئی تھی. کیا ہو گیا جی؟ اللہ آپ کو تھوڑا سا بس ٹائم اور جی ہے. میری طرف دیکھیں جی، آپ سارے ادھر دیکھیں گے تو پریشانی ہو جائے گی. اللہ آپ کو خوش رکھے، تھوڑا ٹائم دیں. بات مکمل نہیں ناراض نہیں، گل محبت ہی ہو رہی، تسی غصہ کرن لگ. ابھی تو اتنا سبق پڑھایا ہے. تو وہ خاتون نا جی سخت لہجے میں وہ کھانا لائی اور کھانا لا کے کہنے لگی کہ ابھی تو پوچھ کے گئی تھی. انہوں نے کہا بیٹا چلو بھوک لگ گئی ہے لے آؤ. اب وہ لائی ہے تو اس نے زور سے پٹکا ہے برتن، دروازہ گئی ہے تو زور سے بند کیا. تو اس انداز میں بھی بوڑھے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. وہ شام کو جب بیٹا آیا تو ساس سسر رو ہی پڑے، کہنے لگے اس کو سمجھا تیری بیوی بڑی توہین کرتی ہے. تو خاوند نے بلایا کہ ابا اماں تیری شکایت کر رہے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ انہوں نے پوچھو میں آکھیا کی ہے. انہیں آکھیا تھے کچھ بھی نہیں. کوئی جملہ بتایا جا سکتا ہے؟ بولے کوئی لفظ ہے ایسا جو گنا جا سکے؟ اس نے کہا پر چھوڑا بھی کچھ نہیں. کچھ لہجے اتنے سخت ہیں، کچھ انداز اتنے سخت ہیں. جب آپ کسی غریب آدمی نے آپ کو جا کے اپنا دکھ سنایا، آپ گھومنے والی کرسی پہ بیٹھے تھے، اس نے کہا چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، نواب صاحب ناراض نہ ہونا، پیر صاحب بھی، حضرت صاحب بھی، اللہ ماشاءاللہ. اس نے اپنا دکھ سنایا، مجھے کو تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، سخت نہیں. لیکن جب آپ کرسی گھما کے منہ ادھر کو کر لیا نا آپ نے، اور آپ کوئی اور کام کرنے لگ گئے، اچھا بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں، کچھ بھی نہیں کہا آپ نے، مر گیا بیچارہ، ٹوٹ گیا، بکھر گیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں، حضور گزر رہے تھے، سرخ دھاری دار چادر نبی پاک نے اوڑھ رکھی تھی، اور وہ کیا نظارہ دے رہی تھی چہرہ بدوہا پر. فرماتے ایک بدو آیا دیہاتی، اس نے حضور کی وہ چادر مبارک کو پکڑ کے نہ کھینچا. دور سے کوئی دروازہ کھٹکھٹائے نا تو اسے خیرات نہیں ملتی، جھڑکیاں ملتی. اس نے پکڑ کے کھینچا. فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور کی مقدس گردن پر نشان پڑ گیا، کھینچا، نشان ہو گیا. اب اس سختی کے ساتھ جب کوئی بندہ یہ کام کرے
اس نے کھینچا, نشان پڑ گیا, تکلیف دی. حضور ابھی روک پھیر ہی رہے تھے تو کہنے لگا جی میں غریب ہوں, خیرات دینے آیا ہوں. اب حدیث میں لفظ کیا ہیں؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ. جب حضور نے اس کی طرف چہرہ پھیرا تو نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا. اب یہاں مسکرانا کمال ہے کہ جب کوئی گردن پہ چادر کھینچ کے نشان ڈال دے حضور مسکرائے. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضور نے اتنی بکریاں دیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ریوڑ تھا پورا بکریوں کا, اجڑ. محبوب فرمانے لگے سارا ہی لے جا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے. کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے نا کہ شاید حضور دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, تو میں کہا کرتا ہوں ہماری مجبوری ہے نا, ہم نے تو کہنا دیتے, ہمیں ملا جو ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. تو اتنی بکریاں حضور نے عطا کر دی. بھائی لہجے میں, بولنے میں, جینے میں محبت کو داخل کریں. زندگی بے ذائقہ سی ہو جاتی ہے, رنگ پھیکے لگتے ہیں جب پیار نہیں ہوتا. آپ نا تھوڑا پیار کا رنگ اختیار کریں, تھوڑی محبت کا. آج صبح مجھے ایک بڑے بزرگ مولانا ہیں, ان کی داڑھی زیادہ سفید ہو گئی ہے, مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ میں چھٹی کر رہا ہوں مسجد سے, کوئی جگہ شگہ ہوئی تو ذرا آپ توجہ کیجئے گا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہتا مجھے کوئی بھی نہیں کچھ, پر کوئی لہجے نہیں ٹھیک لگ رہے مجھے. تو وہاں میرے کچھ اہل محبت تھے, پھر میں نے 2-1 کو فون کیا. میں نے کہا چلو کبھی کبھی, ویسے تو زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے, دوستوں کو پسند کرتے ہیں, کبھی کبھی خطیب صاحب کو بھی کسی ڈنر پہ لے جانا چاہیے. آؤ تو انواج باہروں روٹی کھوائیے, کوئی حرج ہے اس میں؟ لے جانا چاہیے. میں نے اپنے مرکز میں نا مدرسے میں 15 دن کے بعد رویہ رکھا ہے کہ بچوں کو فاسٹ فوڈ بھی کھلاؤ, کبھی تکے بھی کھلاؤ, کبھی ان کو نا برگر بھی کھلاؤ. منع ہے مدرسے کے طالب علموں کو؟ بولو. آج کل نا ہمارے ہیں کچھ لوگ پرہیزگاری بیان کرتے ہیں مدرسوں والے, کہتے ہیں جی میں کدی کو روٹی نہیں کھادی جیڑی مدرسے چ پکدی. میں توبہ وہ میرے بچے اور میں, ہم نے کبھی, وہ بچوں کا حق ہے. تو میں کہتا ہوں آپ تقویٰ بدل لیں, آپ وہی کھایا کریں جو بچے کھاتے ہیں, آپ کو پتہ چلے وہ بیچارے کیا کھاتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں پرنسپل صاحب, محتمم صاحب, اللہ ماشاءاللہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ کھانے والی ہوتی نہیں تو آپ کیوں کھائیں گے؟ وہ وہی کھائیں گے بیچارے ان کو آپ نے تکلیف میں مبتلا کیا ہو. آپ محبت بانٹیں, پیار کریں. اتنا وقت گزر جاتا ہے لیکن ہمارے لہجے لوگوں کو تکلیف دینے لگ جاتے ہیں. آپ لہجوں پہ 2-3 باتیں جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. ایک تو یہ کہ یہ داڑھی حضور کی سنت ہے, اور اللہ نے عورت کو نہیں دی, صرف مرد کو دی ہے. تو داڑھی نیک ہو کے نہیں رکھنی چاہیے. داڑھی رکھ لے تو بندہ نیک ہو جاتا ہے, رکھنے سے بندہ نیک ہو جاتا ہے. اور رکھنی بھی اپنی مرضی کی نہیں, اللہ رسول کی مرضی کی. اس کو ایک مٹھی کریں, داڑھی کو پورا کوشش کریں, داڑھی شریف چہرے کو. داڑھی سے بندہ سونا لگتا ہے. داڑھی ولیوں, نبیوں, غوثوں, رسولوں سب کا طریقہ ہے. تو آپ ویسے اچھے لگ رہے ہوں تو لوگ کہتے ہیں بڑے خوبصورت لگ رہے ہو.